ہمارے ملٹری، میں آپ کو ود گارنٹی یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 50 سال یا 100 سال میں وہ ہمیں ملٹریلی سبڈیو نہیں کر سکتے. ہماری جو ایک ڈومیننس ہے یا ہماری جو ایک پریپریشن ہے یا جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ایز ویل ایز جو ہمارے جو ملٹری کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ٹیکٹیکل اور آپریشنل لیول، ان کی ایک پریپیئرڈنس بہت بہتر ہے، ویدر اٹ از ایئر فورس، آرمی اور نیوی. اور یہ چیز پلوامہ میں بھی نظر آئی. اور مور اوور وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی گیپ مجھے نظر نہیں آتا کہ جس میں وہ ہمیں ملٹریلی اس طرح شوک اینڈ آ کے ذریعے سبڈیو کر سکیں یا ہم پہ کوئی ایک ڈومیننس کریٹ کر سکیں یا ہمیں کچھ ایسی چیز کر سکیں کہ جس کے بدلے میں ہمیں کوئی ہم جواب نہ دے سکیں. تو ان all spectrums we can not only give a very strong reply but I would say کہ ہم asymmetric طریقے سے ایک ایسی رپلائی دے سکتے ہیں کہ جس سے شاید ان کو دوبارہ موقع ہی نہ ملے ملٹری ڈومین میں. ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پہ جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، انڈیا کے اندر جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ وہاں سے جیسے مشرف کے دور میں پل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور کسی حد تک انہوں نے پل آؤٹ کیا بھی تھا. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا امپیکٹ ان پہ بھی پڑے گا؟ اور وہاں سے اگر انویسٹمنٹ بھاگنا شروع ہو گیا انڈیا سے تو پھر تو ایک سچویشن ان کے لیے بنے گی. دیکھیں امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی پڑے گا، لیکن امپیکٹ آف اے اسٹینڈ آف اینڈ امپیکٹ آف این آل آؤٹ وار آر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک. سو آئی ایم شیور کہ یہ چیز ایک قسم کی کسی حد تک گیم پلاننگ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، وار گیم کی جو ہوتی ہے جس میں اکنامک فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اینڈ دے آر آلسو ڈوئنگ دیٹ. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے آن ایکسٹرنل factors as far as our economy is concerned, which relates to the World Bank and IMF, all that factors, جن کو ہمیں ضرور ایک دفعہ گیج کرنا چاہیے for prolonged stand off etc. I have a question. جی. My question is کہ ٹھیک ہے we are dependent on donors and lending agencies، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے، وہ بھی اپنا ویٹ تھرو کرتے ہیں. بٹ دین اگین ایک یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ اس پہ سوورینٹی پہ تو ہم لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ تو ایک بالکل کلیئر ہے بات. جی کمنگ ٹو دیٹ فیکٹر جو آپ نے یہ کہی ہے، دیکھیں اس میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا کمپرومائز. جب پلوامہ ہوا تو انہوں نے جو بھی نیریٹو بنایا کہ ہم نے جو ہے گھس کے مار دیا، ویئر ایز دے ور ہارڈلی ان سائڈ دا بارڈر. تو اپنے ہیلی کاپٹر گراتے رہے. جی ہاں. تو آج کل جو مطلب اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح کے کنٹیگوس بارڈرز ہیں اور جس طرح کے ویپنز ہیں آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر، تو یو کین شوٹ اینی ویپن فرام اکراس دا بارڈر آلسو، جس کی پروبیبلٹی ہوتی ہے. لیکن فار اس اٹ واز اے میٹر آف وائلیشن آف سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو انہوں نے کی، اور جس کے اوپر ہم نے ایک رسپانس دیا. اینڈ دے ویری رائٹلی نو، ان کے جتنے ملٹری کمانڈرز ہیں اسپیشلی جو ایئر فورس کے تھے، ان کو اس چیز کا بالکل علم تھا کہ پاکستان ایئر فورس ول رسپونڈ اینڈ دے ول رسپونڈ ویری فیروشیسلی وچ وی سبسیکوئنٹلی ڈڈ آلسو. لیکن ان کا جو ایک موڈی والا فیکٹر تھا کہ جس میں اس نے ایک پولیٹیکل اپنے اس کو گین کرنی تھی، تو اس نے اس چیز کی وجہ سے انہیں فورس کیا اس طرح کی ایک اسٹرائک کرنے کے لیے. اور اس کا جو رسپانس آیا وہ اگر آپ اسٹڈی کریں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس سے بہتر رسپانس کسی ماڈرن کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا وہ ایک ٹیکسٹ بک سارٹ آف ویری پروفیشنل کیریڈ آؤٹ ایک کیمپین تھا، اور یہ جسے سوئفٹ ریٹارٹ کہتے ہیں. اور سوئفٹ ریٹارٹ واز ناٹ پلانڈ ان اے ڈے اور ان دوز آورز آف دا جسٹ جب یہ ہوا اور ہم نے ان کو جواب دینا تھا. یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ سالوں سال سے جس کا ہم نے بنایا ہوا تھا اور اس کی پریکٹس ہم کر چکے تھے. دیٹ واز ون نارمل مشن کیریڈ آؤٹ بائی آر ٹیکٹیکل کمانڈرز اینڈ جو ٹیکٹیکل ہمارے جتنے پائلٹس تھے اس لیول کے، انہوں نے وہ ایک اتنے خوبصورت طریقے سے کیری آؤٹ کیا. دو وی ور رسپانسبل اینڈ وی شوڈ ریسٹرینٹ in that and still we were able to shoot 2 aircraft. اور اگر ہمارے ہاتھ تھوڑے کھلے ہوتے تو ان کے 7-8 اور جہاز بھی ہم گرا سکتے تھے. لیکن ہم نے کیونکہ ریسٹرینٹ شو کرنا تھا، ہم نے ایک میچورٹی دکھائی اور ہم نے اس رسپانس کو لمیٹڈ رکھا. نہ صرف یہ کہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ہم ٹارگٹ کر سکتے تھے بڑے پراپر طریقے سے، بلکہ جہازوں کو بھی شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے، جو ہم نے کسی حد تک ریسٹرین کی وجہ سے نہیں کیا. مارشل صاحب، آپ لوگوں کے نشانے پہ انڈین آرمی چیف بھی تھا.
آرمی کے سینئر کمانڈر ضرور تھے جو کہ اس وقت کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں موجود تھے, اینڈ دیٹ کوڈ ہیو ریئلی کریٹڈ اے لاٹ آف ایسکلیشن, جس کی رسپانسبلٹی ہم نے لیتے ہوئے اس کو نہیں کیا. آپ نے وارننگ شاٹس لے کے چھوڑ دیا. وارننگ شاٹس لیے, اور سملرلی دیکھیں اور ان کی آپ اگر پورا ایک آپریشن میں اس کو انالائز کریں تو انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے رسپانس دیا ہماری اس اسٹرائک کا, دیٹ واز اے ویری ویری ٹریڈیشنل رادر بلو دا پار سارٹ آف رسپانس, کہ جس میں دے ور ایبل ٹو ان دیٹ جسٹ 30 منٹس آف ہول جو بھی آپریشن ہوا, اپنے ہیلی کاپٹر کو انہوں نے گرا دیا ان دیٹ فاگ آف وار. اب وہ فاگ آف وار اس وجہ سے ان کی انگزائٹی زیادہ تھی ادھر, ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں تھی, ان کی اس طرح سے انٹیگریشن آف دیئر سینسرز اینڈ شوٹرز نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان کو صحیح ویزیبلٹی نہیں تھی کہ یہ جو جہاز آ جا رہے ہیں, حالانکہ اس وقت بہت ایک لمیٹڈ آپریشن تھا. ان دیٹ آلسو دے تھاٹ دیٹ دس ہیلی کاپٹر از دیٹ آف این اینیمی اینڈ دے شاٹ ڈاؤن دیٹ, جس میں 6 بندے ان کے اپنے مارے بھی گئے. لیکن آپ یہ بھی میچورٹی دیکھیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو بھی ہم نے کلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا, ایک بال کا جو شاہین ہے وہ کبھی کسی کے مارے ہوئے شکار کو نہیں اپنا بناتا. تو وی نیور کلیمڈ اینڈ وی شوڈ رسپانسبلٹی اینڈ وی ٹولڈ دیم دیٹ دس از یور اون فرینڈلی فائر, جس کی وجہ سے آپ نے یہ شوٹ کیا ہے. تو ہماری ایئر فورس اس لحاظ سے اگر آپ مبشر صاحب دیکھیں تو وی آر ماشاء اللہ ویری مچ ویل اکوپڈ. ہمارے جتنے بھی ماڈرن ٹولس ٹریننگ کے آپ سوچ سکتے ہیں, وی ہیو آل انکارپوریٹڈ انٹو دیٹ. ہمارا جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے دیٹ از آن ویری ویری ماڈرن لائنس. اس میں جتنی فیوژن اور جتنی انٹیگریشن ہے وہ کسی بھی ماڈرن ایئر فورس کے لحاظ سے بہت اچھی ہے. اور ہمارے جو کامبیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اس وقت بھی دنیا کی بہت ساری ماڈرن ایئر فورسز آتی ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. سو ٹو پٹ اٹ ان نٹ شیل آئی وڈ سے کہ وی آر ریڈی فار دس ایوری ٹائم ایوری ڈے آف دا منٹ. اب آپ خود دیکھیں کہ جب ان کے ساتھ یہ پلوامہ والا ہوا تو ان کے ایئر چیف نے میڈیا پہ آ کے یہ چیز کہی کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو شاید سچویشن کچھ بہت ڈفرینٹ ہوتی. دیٹ از این ایکسیپٹینس آف دا فیکٹ دیٹ دے لاسٹ دا بال. اور یہ ایک چیف سب کے سامنے کہہ رہے ہیں. آپ مرال کو دیکھیں کیا ہوگا اس وقت, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ویپن سسٹم ہوتا تو وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر. بالکل ٹھیک. تو being such a big power with so much of resources and on air آ کے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان کا چیف ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ چیز 10 سال پہلے پلان کرنی چاہیے, 15 سال پہلے پلان کرنی چاہیے, like we do this thing everything. And similarly their decision and their coordination of the political and military leadership was not in sync actually. So that was the reason that they were not able to respond and they were not able to achieve their military objectives. راج صاحب, کیونکہ آپ جو ہیں وہ انڈیویجولی بڑا کلوزلی ڈپلومیٹک سرکلز میں واچ کر رہے ہوتے ہیں وٹ ایور از گوئنگ, اور آپ کو پلس پہ ساری نظر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. اس وقت جو ہے ٹھیک ہے, فرسٹ ورلڈ وار ہو, سیکنڈ ورلڈ وار ہو, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, اس کے اندر بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہمیں کوئی پریشر ہے کسی بھی طرف سے کہ ہم اپنے یہاں پہ چیزیں جو ہیں بٹوین پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں, اور کوئی پریشر ہے ہمارے پہ؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ کو بیک ڈور ڈپلومیسی چینل کھلے ہوئے ہیں, کھولا ہوا ہے ہم نے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفلکٹ یا کانفلکٹ لائک سچویشن پہلی بار تو بنی نہیں ہے. ٹھیک. رائٹ ان 50s, پھر 65 کی وار, 71 کی وار, پھر سیاچین, کارگل کرائسس, دین اپ ٹو پلوامہ یا انڈین پارلیمنٹ کے بعد جو اٹیک کے بعد صورتحال بنی. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا کویسچن ہے پریشر کی یا پرسوینس کی, لیٹ می پٹ دس وے, کہ ہم واقعی جنگ سے دور آ گئے ہیں؟ پہلی پرائرٹی تو یہ ہے نا